السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج ایک کہانی سنانے جا رہی ہوں. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کا. شروع کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جو اس تلاش میں رہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، دنیا کے اس پوری کارخانے کو کس نے بنایا. لوگ جو راہیں اس خالق و مالک تک پہنچنے کے لیے بناتے ہیں، ان میں صحیح راہ کون ہے اور حق کہاں ملے گا. انہیں حق کے تلاش کرنے والوں میں فارس کے رہنے والے سلیمان فارسی بھی ہیں. ان کے دل میں سچی دین کی تلاش کی بڑی بے چینی تھی، اور اسی تلاش میں آپ نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا تھا اور شام، عراق اور عرب کی خاک چھانی تھی. یہ ایران کے رہنے والے تھے. ان کے والد ایران کے ایک بڑے ذمہ دار تھے اور دوسرے باشندوں کی طرح آتش پرست تھے. شروع میں حضرت سلیمان بھی اپنے والد کے مذہب پر رہے، مگر بعد میں ایک عیسائی پادری کے پاس بیٹھنے لگے. نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں اپنا مذہب غلط معلوم ہونے لگا اور وہ عیسائیت سے قریب ہوتے گئے. جب ان کے والد کو اس بات کو پتہ چلا تو انہوں نے ان پر بڑی سختیاں کی اور ہاتھ پاؤں باندھ کر قید کر دیا. ایک مرتبہ ان کو موقع مل گیا اور یہ گھر سے بھاگ کر شام پہنچ گئے، جہاں ایک پادری کے پاس رہنے لگے. یہ پادری بہت خراب کردار کا تھا، لیکن آپ کی خوش قسمتی سے وہ جلد مر گیا اور اس کی جگہ بہت نیک اور اچھا پادری آیا. انہوں نے اس کے بعد خدمت کی اور عیسائیت کی تعلیم حاصل کی. جب اس پادری کا آخری وقت آیا تو آپ نے اس سے کہا، مجھے آپ اپنے طرح کی کسی دوسری پادری کا پتہ بتا دیجیے جس کے صحبت سے مجھے فائدہ پہنچے. اس نے انہیں موصل کے پاس ایک پادری کا پتہ بتا دیا اور پادری کے انتقال کے بعد آپ وہاں سے چلے گئے. اس طرح آپ نے کئی پادریوں کی خدمت کی اور ہر پادری سے جب اس کا آخری وقت آ جاتا تو کسی دوسرے پادری کا پتہ پوچھ کر اس کے پاس چلے جاتے اور اس کی خدمت کرتے اور علم حاصل کرتے. لیکن جب آپ نے آخری آدمی سے یہاں سوال کیا تو اس نے کہا کہ میرے نظر میں اس وقت کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کے پاس تمہیں بھیج سکوں. البتہ جلد ہی عرب کے ریگستان میں آخری نبی آنے والے ہیں جو تحفہ تو قبول کریں گے لیکن صدقہ نہیں قبول کریں گے، اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک ابھرا ہوا حصہ ہوگا. مہر نبوت ہوگی. تم وہاں چلے جاؤ اور ان کا انتظار کرو. چنانچہ آپ پادری کے انتقال کے بعد ایک تجارتی قافلے کے ساتھ عرب روانہ ہو گئے. لیکن اس قافلے نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا اور ایک یہودی کے ہاتھ غلام بنا کر بیچ دیا.
اب آپ کے پیر میں غلامی کے زنجیریں پڑ گئی اور اپنے مالک کی خدمت کرتے رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اس یہودی نے ان کو اپنے ایک بھائی کے پاس جو مدینہ میں رہتا تھا بیچ ڈالا، اور آپ اس دوسرے یہودی کے کھجوروں کے باغ میں کام کرنے لگے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے۔ سلمان فارسی کو آپ کے آنے کی خبر ملی تو خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کچھ کھجوریں صدقہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھجوریں لے کر پاس بیٹھے ہوئے صحابی رضی اللہ عنہ میں تقسیم کر دی اور خود ان میں سے کچھ نہ کھایا۔ حضرت سلیمان دوسرے دن کچھ کھجوریں لے کر پھر حاضر ہوئے اور تحفہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں خود بھی کھائی اور پاس بیٹھے ہوئے صحابی رضی اللہ عنہ کو بھی دی۔ ایک علامت مل گئی تو کسی تدبیر سے مہر نبوت کی بھی تجارت کر لی اور مسلمان ہو گئے، اور اپنا سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ کچھ دنوں بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاوضہ دے کر یہودی کی غلامی سے آزاد کرا دیا اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حق کی تلاش میں ہر بار چھوڑا اور بڑی مصیبتیں بھی جھیلی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑے محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمایا کہ سلیمان میرے گھر کا ایک فرد ہے۔ جنگ خندق میں جب مسلمان بہت کم اور سامنے دشمن بہت زیادہ تھے تو حضرت سلیمان ہی کے مشورہ سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے گرد خندق کھدوائی اور منجنیق سے پتھر برسانے کا حکم دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ بہت دنوں تک زندہ رہے اور اسلامی لشکروں کے ساتھ ایران اور روم کی نوجوانوں سے لڑتے رہے۔ آخر میں ایران کے گورنر بھی رہے۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میرے پاس کچھ خاص مہمان آنے والے ہیں، اور گھر کو خوب صاف کرایا، دھلوایا اور خوشبو کا انتظام کیا۔ اس طرح موت کے فرشتے کا استقبال کیا اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس چلے گئے۔ آپ بڑے علم و فاضل تھے۔ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں یاد تھی۔ لوگ آپ سے مسئلے پوچھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسلمان علم میں حضرت لقمان کی طرح ہے۔ اللہ سب کو اسلام پر چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر۔ سب بات ہے۔